گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے توحید کی طرف ترغیب بیان فرمائی کہ حالت شرک اور کفر کے اندر جو گناہ کر کے تم نے اپنے اوپر زیادہ ظلم کیے تو یہ نہ سمجھنا اسلام قبول کر کے تمہارے سابقہ گناہ وہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہونا، کیونکہ سارے گناہوں کو بخشنے والی ذات صرف اللہ پاک کی اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی کے لیے جھکو۔ پھر تخفیفات قرآن پاک میں اللہ پاک کا بیان فرمائی کہ جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اچانک آئے گا اور پھر تم طرح طرح کے عذر کرو گے۔ لہٰذا کتاب میں نے اتار دی ہے، اس کی اتباع کرو، بعد میں کوئی عذر کوئی بہانہ ہمارے سامنے پیش مت کرنا، ہم حجت پوری کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جن لوگوں نے ہماری آیات کو نہیں مانا، تکبر کیا، کفر کرنے والوں میں سے رہے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہوگا جہنم ہوگا ایسے متکبرین کا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے اللہ کو اپنی کامیابی کی بدولت عذاب سے کیا دے گا، نجات دے دے گا۔ لا یمسهم السوء، ان کو کوئی تکلیف ذرہ برابر نہیں پہنچے گی، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، کوئی رنج نہیں پہنچے گا۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ پاک نے ساتویں عقلی دلیل بیان فرمائی ہے۔ کتنی عقلی دلائل ہیں جی ٹوٹل؟ 7 عقلی دلائل تھے، 6 دلائل وحی تھے، اور مومنین کے مخلصین منافقین یعنی مشرکین اور موحدین کے درمیان 3 بار تقابل آیا اس صورت میں، وہ بھی گزر چکا ہے۔ 7 عقلی دلائل اور 6 دلائل وحی۔ اب یہ 7ویں عقلی دلیل ہے، اور دلائل 7 جتنے بھی گزرے ہیں ان کا ثمرہ بھی ہو گیا، یہ سب نتیجہ ثمرہ جس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بار پیچھے سے سورت نکالیں، آیت نمبر 5۔ ڈال لیجیے، دیکھیں اب ذرا غور کیا کرنا ہے، آیات کے اندر غور کرنا ہے، تاکہ چونکہ اب قرآن پاک کے اندر تھوڑا سا غوطہ میں چاہتا ہوں تم کو بھی لگوایا کروں، تاکہ سمجھ آئے آیات کی، کہ جب نماز کے اندر یا ویسے کبھی تم قرات سنو، تلاوت سنو، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا اللہ پاک کی آیت کے اندر، اگرچہ ترجمہ نہ بھی آتا ہو لیکن انشاءاللہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک بیان کیا کر رہے ہیں۔ سمجھ آئیے بیان کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کچھ لفظوں کا بس ترجمہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی عقلی دلیل ہے جی، اللہ نے خالق السماوات والارض بالحق۔ السماوات کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان، عربی میں السماوات آسمان، الارض زمین۔ سمجھئیے، یہ تو ریاضی کے اندر جب آپ پڑھتے ہوں گے یہ ارض وہاں بھی استعمال ہوتا تھا لفظ، ٹھیک ہے، ارض کا مطلب زمین ہے۔ اب جب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اللہ پاک نے السماوات والارض بیان کیا ہے، تو گویا اللہ پاک یہاں سے عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھو، یکور اللیل علی النہار، لیل کس کو کہتے ہیں؟ نہار دن کو، سمجھئیے، لیل و نہار، لیل رات، النہار دن۔ اچھا الشمس سور، القمر چاند، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھو 6 لفظ ہیں اس میں، السماوات، الارض، لیل، النہار، الشمس والقمر۔ اب مشکل تو نہیں ہے ان کا ترجمہ؟ اب دیکھو ذرا، اللہ پاک نے یہاں پہ صفت خالقیت کو ذکر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا آگے دیکھو، آگے اسی سے آگے، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج۔
यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। इसके अंदर भी किस सिफ़त का ज़िक्र हो रहा है? खालिकियत का, कि पैदा करने वाला इंसान को कौन है। और आगे अनआम का मतलब होता है चौपाए। क्या होता है? चौपाए। समझ आई है? अब इंसान की पैदाइश का ज़िक्र है, मुख्तार कुल उस सिफत का भी ज़िक्र और खालिकियत का भी ज़िक्र है। ठीक है, अब ये दो अकली दलीलें हैं। इसके अंदर अल्लाह ने क्या बयान किया है? खालिक सिर्फ कौन है? अल्लाह पाक है। अच्छा, अब आए आप आयत नंबर 21 निकालें। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिउ। अब देखें, अल्लाह पाक ने आसमान से किसको उतारा? पानी को, चश्मे चलाए, फिर उस चश्मों के ज़रिए, पानी के ज़रिए खेतियाँ निकाली, मुख्तलिफ हैं उसके रंग। ठीक है, आगे सुम्मा यही जो फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यजअलुहु हुतामा, इसके अंदर भी अल्लाह सिफ़त खालिकियत का ज़िक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या लफ्ज़ आया है? अस्समा। इसका मतलब भी क्या होता है? आसमान। ठीक है, अच्छा, अब आगे इसमें ज़रआ का लफ्ज़ है। ज़रआ, इसका मतलब होता है खेत। क्या मतलब है? खेत। समझ आई है? अच्छा जी, इसके अंदर भी सिफ़त खालिकियत का ज़िक्र है। अब आ जाएँ आप आयत नंबर 38। निकाल लीजिए। वाला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। इसके अंदर भी सिफ़त खालिकियत का ज़िक्र है। यह भी दलील वही नंबर 4 है। ये इतराफ़ करवाया जा रहा है मुशरिकीन मक्का से कि बताओ आसमान ज़मीन का मालिक कौन है, खालिक कौन है। ठीक है, जब आसमान ज़मीन को पैदा अल्लाह ने किया तो फिर मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादानी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु ज़ुर्री औ अरादानी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती कुल हस्बी अल्लाह। कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ कर नहीं सकता। जिन हस्तियों को तुम पुकार रहे हो वो किसी के नफ़े नुकसान की मालिक नहीं है। आसमान ज़मीन को अल्लाह ने पैदा, तुम खुद कहते हो, और तुम्हारी हस्तियाँ कुछ कर नहीं सकती, कुछ पैदा नहीं किया इन्होंने, किसी चीज़ के मालिक नहीं, इनको क्यों पुकारते हो? ये इतराफ़ करवाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो पहली 4 दलीलों का हासिल क्या है कि खालिक सिर्फ कौन है? अल्लाह पाक है। अब आ जाए ज़रा आयत नंबर 42। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा। इस दलील वही के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि सब की रूहों को कब्ज़ कौन करता है? अल्लाह करता है। सबका मुहाफ़िज़ कौन है? समझ आई है? पहले खालिकियत का ज़िक्र किया, अब यहाँ पे बंदों की अरवाह का ज़िक्र किया, अल्लाह कब्ज़ा करता है। ठीक है, अब छठी दलील है जी, आयत नंबर 52 निकाल लें। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, 52 नंबर आयत। इसमें अल्लाह ने फरमाया सबका रोज़ी रसां कौन है? पैदा करने के बाद सबको रोज़ी देने वाला भी कौन है? अच्छा, अब देखो यबसुतु का मतलब होता है फैलाना, और रिज़्क़ लिमन यशा जिसके लिए चाहे। ठीक है, कितनी दलीलें होगी जी? 6 होगी। अब आए सबक के ऊपर। अब ये दलील नंबर 7 है। इसमें अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ का खालिक, हर चीज़ का मुहाफिज अल्लाह ही है। फिर वही बात पहली दलीलों वाली, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज़ का। वो बड़ी चीज़ से लेकर छोटी तक हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है, कोई और है ही नहीं पैदा करने वाला। अल्लाह ने फरमाया सारी चीज़ें को पैदा करने वाला मैं, हर चीज़ का मुहाफिज मैं, हर चीज़ को पैदा मैंने किया। और आगे वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वही ऊपर हर चीज़ के है निगहबान, जिम्मेदार।
محافظ، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا پیدا بھی ہم نے کر دیا، ہر چیز کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا، روزی کا ذمہ، نگہبانی کا ذمہ، حفاظت کا ذمہ ہم خود اپنے لیے لے رہے ہیں۔ یہ تو جب میرے سوا نہ خالق کوئی اور ہے، نہ نگہبان کوئی اور ہے، نہ نگران کوئی اور ہے، تو میرے سوا دوسروں کی کیوں باتیں کر رہے ہو؟ مشرکین کہتے تھے نا جب ہم پھنس جاتے ہیں تو یہ ہمارے نکالتے ہیں معبود، یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہماری حل کرتے ہیں۔ اور آج کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیر ہمارے اوپر نگہبانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم اس کے نام کی 11ویں دیتے ہیں اگلا مہینہ ہمارا سارا سکون سے گزرتا ہے، کہ پیر صاحب کیا ہیں، خوش ہیں اس مہینے ہم سے، رزق میں برکت ہو رہی ہے، نگہبان ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ نگہبان صرف کون ہے؟ ہر چیز کا ذمہ دار صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں اب، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی۔ ٹھیک ہے، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی، مطلب زمین و آسمان کے خزانوں کی، کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہر کسی کو رزق اللہ دیتا ہے، ہر کسی کی جھولیاں خزانوں سے اللہ بھرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ نبیوں کی جھولیاں بھی اگر بھری ہیں تو صرف کس نے بھری ہیں؟ اللہ نے بھری ہیں۔ اور یہاں سمجھایا جاتا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ سمجھایا جاتا ہے کہ سارے جو اللہ نے خزانے ہیں وہ نبی پاک کو دے دیے ہیں، خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے؟ ہمیں جو کچھ لینا گے لینے گے محمد سے۔ سورۃ انعام پڑھو، اللہ اپنے پیغمبر سے کیا اعلان کروا رہے ہیں؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پیغمبر اپنی امت سے فرما دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ ہی میں غیب کے علم کو جانتا ہوں اور نہ ہی میں نوری ہوں، فرشتہ ہوں۔ انہی تینوں چیزوں کے بارے میں جھگڑا ہے نا آج۔ مختار کل خزانے نبی کے پاس، عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نوری ہیں، اللہ نے تینوں عقائد کا کیا کر دیا؟ رد کر دیا ہے، تینوں عقیدوں کا رد۔ نہ مختار کل ہیں آپ، نہ عالم الغیب ہیں، نہ آپ نوری ہیں، بلکہ آپ کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمینوں کے خزانے صرف کس کے پاس ہیں؟ تو جب آسمان اور زمین کے خزانے صرف اور صرف اللہ ہی مالک ہے تو مانگنا صرف کس کو چاہیے؟ اب بتاؤ، گنج بخش فارسی کا لفظ ہے، مطلب خزانے بخشنے والا، یہ صفت کس کی ہے؟ اب ہم قرآن کا سہارا لے کر شرکیہ کفریہ کلمات کا رد کرتے ہیں، ہم بزرگوں کے قصے کہانیوں کا سہارا لے کر یہ نہیں کہتے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ کا لقب ہے۔ جب قرآن آ جائے وہاں کسی بزرگ کی کوئی بات نہیں چلے گی، سمجھ آئی؟ اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات کی اہمیت نہیں۔ سب سے بڑی اور اہم بات صرف اور صرف کس کی ہے؟ ہاں، سب سے اعلیٰ، بلند تر، بالا تر، بالا قدر، اعلیٰ افضل بات صرف کس کی ہے؟ ہاں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی گنج بخش نہیں ہے۔ گنج بخش صرف کون ہے؟ ہاں، اور معنی یاد رکھنا ہے، خزانے بخشنے والا، خزانے بخشنے والا، گنج بخش، گنج مطلب خزانے، فارسی کا لفظ ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمینوں کی، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تو آپ کو ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی کیا ضرورت تھی اللہ سے، جب سب کچھ مل جو چکا تھا، جب سب کچھ مل گیا، رونے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی امت کے لیے بار بار رو رو کے مغفرت مانگنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ کیوں غزوہ بدر کے اندر روئے؟ کیوں احد کے اندر روئے؟ کیوں خندق کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیوں؟ کیوں خیبر سے جاتے وقت اللہ کا ذکر بلند کیا؟ کیوں تبوک کی طرف جاتے ہوئے اللہ کا ذکر بلند کیا؟ جب زمین و آسمان کے خزانے مل چکے تھے، جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کر لیتے فتح حاصل، لیکن فتح کے لیے کیا کی ہیں؟
دعائیں کی ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب زمین و آسمان کے خزانے سارے مل چکے تھے تو پھر صحابہ کرام جو ظلم و ستم سہ رہے تھے ان کو بچاتے، نکال لیتے. صحابہ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، ضرورت مند تھے، ان کو ان خزانوں سے عطا کرتے. لیکن میرے پیغمبر کی تعلیم صرف یہی تھی کہ لوگوں، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک میں نہیں بلکہ صرف کون ہے؟ اسی سے مانگا کرو. حدیث میں ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر طلب کرنی ہے تو اس کا سوال صرف اللہ سے کرو. اگرچہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کا سوال بھی صرف کس سے کیا کرو؟ اللہ سے کیا کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، بولو سارے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. اس کا معنی نہ بھولا کرو، دو معنی کرنے، حال مستقبل دونوں. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اب بھی مانگتے ہیں، آئندہ بھی مانگتے رہیں گے. یہ نہیں مسجد میں اب آپ سے مدد مانگ رہے ہیں اور مسجد سے نکلے کالی جھنڈی نظر آئی اس کے آگے ماتھا ٹیک دیا، کوئی جبے والی سرکار نظر آئی اس کے آگے سجدہ کر لیا، اس سے مدد مانگنے لگ گئے، اس سے اولاد طلب کرنے لگے. یہ نہیں. یا اللہ مسجد کے اندر بھی تیری عبادت، مسجد سے باہر بھی کس کی عبادت؟ صرف تیری عبادت. مسجد کے اندر بھی یا اللہ، مسجد کے باہر بھی یا اللہ. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر یا اللہ اور مسجد سے باہر یا پیر دستگیر یا غوث اعظم. نہ، یہاں اگر خالص ہو باہر بھی خالص. یہاں اگر اخلاص والا دل لے کر آئے ہو باہر بھی اخلاص والا دل رکھنا ہوگا. یہاں بھی تیری ہی مدد، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور باہر بھی کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے. لہو مقالید السماوات، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی کنجیاں. بات سمجھ میں آگے؟ آگے دیکھیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ پاک کی آیات کا، یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے. یہ تخویف اخروی ہے. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا اور اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتیں کس چیز کا حکم دے رہی ہیں؟ توحید کا. تو جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا خسارہ پانے والے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں گے کل قیامت والے دن. ٹھیک ہے؟ مشرک کافر اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائیں گے؟ نا امید. ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا، جہنم ہی جہنم، آگ ہی آگ ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ 7 عقلی دلائل ہو گئے. اب دیکھیں آگے زجر ہے، ٹھیک ہے، اور دعوی صورت ہوگا بھی. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، فرما دو میرے پیغمبر، آیا پس سوائے اللہ کے حکم کرتے ہو تم مجھے؟ آیا پس اللہ کے سوا تأمرونی، تم حکم کرتے ہو مجھے؟ اعبدو، کہ میں عبادتیں کروں. کس کی؟ اللہ کے علاوہ غیر کی. ایھا الجاہلون، اے جاہلو. یہ کن کو کہا جا رہا ہے جاہل؟ مشرک کو، کافر کو، جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، جو طلب کا دامن اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے غیر کے آگے پھیلا دیتا ہے، یہ اس کو ایھا الجاہلون سے قرآن خطاب کر رہا ہے. اوے جاہلو، ندانو، بے عقلو، تم مجھے حکم کرتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت کروں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. میں کسی اور ہستی کی عبادت نہیں کر سکتا. مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو تمہارے دین کی تابع داری کروں؟ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، کسی اور کے سجدے کروں، کسی اور کے نظر نیاز دوں، کسی اور کو پکاروں؟ نہیں، میں صرف اور صرف کس کو پکاروں گا؟ لہٰذا اپنے ذہنوں سے یہ سوچ، یہ خیال بالکل نکال دو کہ میں تمہاری ہستیوں کی، تمہارے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کروں گا. میں صرف کس کی عبادت کروں گا؟ اللہ کی. اب دیکھو قرآن ایھا الجاہلون کس کو کہہ رہا ہے؟ مشرک کو کہہ رہا ہے. 20 ڈگریاں حاصل کر لے لیکن اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ اگر اپنا سر جھکا دیا، وہ جاہل ہے، دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے کہ کس ہستی کو چھوڑ کے کن کو پکار رہا ہے. کس عالم الغیب، کس خزانوں کے مالک، کس بادشاہ، کس شہنشاہ، اور کس علی کل شیء قدیر، کس علیم بذات الصدور، العلیم لکل حال.
اس ہستی کو چھوڑ کے ان کو پکار رہا ہے جو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، جو کروٹ بھی نہیں تبدیل کر سکتے، جو ناک سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، جو اپنے یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جو خود نہا نہیں سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ مکھی ان سے کھانا چھین کر بھی لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، یہ اس مکھی سے چھینی ہوئی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم ان ہستیوں کو پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرہ، لا یملکون مثقال ذرہ، کرو ترجمہ کہ ان ہستیوں کو پکارتے ہو جو ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ پھر تم ان ہستیوں کو پکارتے ہو کہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں ہے، لیکن جس کے پاس لہو مقالید السماوات والارض، اس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو۔ سمجھ آئی؟ جس کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جس کی ذات یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سارے زمین و آسمان کا راج کس کے ہاتھ میں ہے؟ تخت شاہی کے اوپر صرف اور صرف کون قابض ہے؟ کائنات کے اندر اختیار صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ اکبر، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے سب کا سب کس نے پیدا کیا؟ اور ان کا مالک بھی صرف کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ سورت بنی اسرائیل کے آخر کے اندر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہ میرے پیغمبر اعلان کر دے ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الَّذِي، وہ ذات کہ لم يتخذ ولدن، کہ جس نے نہ اپنا کوئی نائب بنایا نہ بیٹا بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ اس نے اپنی بادشاہت کے اندر کسی کو وزیر بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اپنی بادشاہت کے اندر کسی کو شریک نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ اس نے کمزوری کی وجہ سے کسی کو دوست بنایا کہ آجا بھائی یہ آسمان بنانے کے اندر میری مدد کر، زمین بنانے کے اندر میری مدد کر، اس لیے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، کیونکہ آدھی طاقت تیرے اندر ہے، لہٰذا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ساری کائنات کا نظام مجھ سے نہیں چلے گا کہ میں کمزور ہوں تو میری مدد کر۔ اللہ نے فرمایا میری ذات کی کیفیت، میری ذات کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ میں نے کسی کو کارساز نہیں بنایا، میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا، میں نے کسی کو مددگار نہیں بنایا بوجہ کمزوری کے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور صرف بڑائیاں کس کے لیے بیان کرو؟ اللہ کے لیے بیان کرو۔ پڑھو بنی اسرائیل سورت کی آخر آیت پڑھو، سب سے آخری آیت۔ یہاں سمجھایا جاتا ہے اللہ سے کائنات سنبھالی نہیں گئی، اللہ نے آدھے کام اپنے بزولیوں کے سپرد کر دیے، نبیوں کے سپرد کر دیے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ اللہ نے بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں بنایا، کسی کو قائم مقام نہیں بنایا۔ اور اللہ کمزور سمجھتے ہو اللہ کو؟ دنیا کے بادشاہوں کے اندر کمزوری ہے کہ ان سے پورے ملک کا نظام نہیں سنبھالا جاتا، اس لیے وہ گورنر مقرر کر دیتے ہیں، وہ وزیر مقرر کرتے ہیں، وہ کچھ حصوں کا مالک دوسرے وزیروں کو بنا دیتے ہیں، لیکن تم اللہ کی مثال دنیا کے بادشاہوں کی طرح دیا کرتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تجعلوا للہ الامثال، اوے لوگوں میری مثالیں لوگوں کے ساتھ نہ دیا کرو، لوگوں کے ساتھ میری مثالیں نہ دیا کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں بالکل لوگوں کی طرح بیان نہ کیا کرو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور یہاں پر مولوی صاحب مشرک پیر پرست یہ کیا سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ سب کچھ مانگنا ہے تو بزرگوں سے مانگو، ولیوں سے مانگو، ٹھیک ہے؟ اور پیغمبر سے اعلان کیا کروایا جا رہا ہے کہ آیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں اے جاہلو؟
تمہارے حکم پر بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم کیا ہو، نادان ہو کہ کس اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر کن کمزوروں کو پکار رہے ہو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ساری جتنی بھی اس کائنات میں اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند درند حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، انسان حیوان جنات، سارے کے سارے مخلوق جتنی بھی ایک میدان کے اندر آ کے جمع ہو جائے اور ساری مخلوق بیک وقت ایک لمحے میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی اپنی زبان کے اندر اپنی اپنی الگ الگ حاجت مانگے، اللہ پاک سب کی حاجت کو بیک وقت پورا کرنے پر قادر بھی ہے اور سب کی ضروریات کو، سب کی دعاؤں کو بیک وقت سننے کے اوپر قادر بھی ہے اور سنتا بھی ہے، پوری بھی کر دیتا ہے۔ تب بھی اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے اس کے نکے پہ لگنے والا پانی۔ سمجھ آئیے کہ اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جب وہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے تو پھر اس کا دروازہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر کبھی دیر بھی ہو جائے اللہ کی طرف سے عطا کرنے میں تو پھر صبر کرنا، کیونکہ اس کے اندر کس کی حکمت ہے؟ اللہ کی حکمت ہے۔ وہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے، تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری مانگی ہوئی چیز جب تمہیں تمہارے لائق ہوگی، تمہارے مناسب ہوگی، تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، اللہ اسی وقت وہ تمہیں وہ چیز کیا کر دے گا؟ عطا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری اور محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہیں ایمان کے اندر اور کندن بنانا چاہتا ہے۔ جب ہاتھ اٹھا کے تم اس رب کے آگے مانگتے ہو تو اللہ تم سے کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنے خلوص دل سے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو مانگنا صرف کس سے چاہیے؟ ہاں، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا، کسی سے نہ مانگنا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب کیا ہو؟ فقیر ہو۔ لہٰذا فقیر سے مانگا نہیں جاتا بلکہ فقیر خود کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے پوری کائنات کے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، کس کے دروازے کے؟ اللہ کے دروازے کے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور غنی صرف کون ہے؟ بزرگی والا صرف کون ہے؟ تعریفوں والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی تعریفوں والا، غنی اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، مالدار اللہ، فقیر تمہیں صرف یہی بات سجتی ہے کہ تم اپنی جھولیوں کو صرف کس کے دروازے کے آگے پھیلاؤ؟ اللہ کے آگے پھیلاؤ۔ اللہ خوش ہوتا ہے۔ نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی حیوان، انسان، پرند چرند درند جو بھی مخلوق ہے، ان سب کو یہی بات سجتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی جھولیاں پھیلائیں تو صرف کس کے آگے پھیلائیں؟ ہاں، دستے سوال دراز کریں تو صرف کس کے آگے کریں؟ ہاں، منتیں کریں، سماجتیں کریں تو صرف کس کے آگے کریں؟ اللہ ہی کے آگے کریں۔ سمجھ آئی؟ جھولیاں کون بھرتا ہے؟ بولو سارے، جھولیاں کون بھرتا ہے؟ ہر کسی کی خالی جھولی کو بھرنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی؟ دیکھیں جی آگے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اب یہ جی دلیل وحی ہے، اور نیز اس کے اندر ایک دلیل نقلی بھی ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی طرف آپ کے اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے گزرے۔ یہ کیا ہے جی؟ اندر دلیل نقلی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے لوگوں کی طرف بھی کیا کی ہے؟ وحی کی ہے۔ آپ سے پہلے جو پہلے گزرے، مطلب انبیاء، ان کی طرف وحی کی گئی نا۔ اس کے اندر کون ہے؟ انبیاء۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ کیا وحی کی گئی؟ کہ توحید کے اوپر کاربند رہنا اور شرک کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔
ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے شرک نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر یہ وحی آپ کی طرف بھی کی گئی کہ آپ نے صرف اور صرف کس کی ضربیں لگانی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی نبی آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی گئی ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کائنات کا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ میرے پیغمبر شرک بالکل نہیں کرنا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ اگر بالفرض والمحال تو نے بھی میرے پیغمبر شرک کیا، البتہ ضرور بھی ضرور برباد کر دیں گے تیرے اعمال کو۔ ہاں، برباد ہو جائیں گے ضرور بھی ضرور تیرے عمل بھی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور بھی ضرور تو بھی ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ سمجھ آ گئی اب بات ہے؟ ہاں، یہ تنبیہ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پیغمبر سے شرک جو ہے وہ ناممکن ہے، محال ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک اللہ نے شرک کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے بتایا کہ دیکھو اگر پیغمبر بھی شرک کرے تو ہم اس کے عمل بھی ضائع کریں گے۔ لوگو، اے مشرکین مکہ، تم کس باغ کی مولی ہو؟ تم بھی اگر شرک کرو گے ہم تمہارے عمل بھی کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ سورۃ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 18 نبیوں کا نام لے کے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ نبی بھی میرے شریک کرتے میری صفات میں، میری ذات میں، میرے پیاروں کو، میں ان سب کی نبوتوں کو ان سے چھین لیتا، ان کے سارے عمل صالح کو میں ضائع کر دیتا۔ یہاں سے سیدھا خطاب صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، شرک کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ لوگوں دیکھ لو، ہم اپنے پیغمبر کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اگر بالفرض والمحال آپ سے بھی شرک صادر ہو گیا، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، نبوت چھین لی جائے گی اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جو صغیرہ گناہ، وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان نیکیاں کرے، نماز پڑھے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، یہ نماز اس گناہوں کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ کفارہ بن جاتی ہے، معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوٹتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا۔ زکوٰۃ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ نیکیاں انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، لیکن کوئی گناہ انسان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا سوائے ایک گناہ کے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ان یشرک بہ، جس نے اس کے ساتھ کسی کو کیا کیا؟ شریک کیا۔ سمجھے؟ کیونکہ شرک جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، شرک گندگی ہے، غلاظت ہے، اللہ سے غداری ہے، اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کی دعوت دینا ہے کہ تیرے ہی کھا رہا ہوں، تیرے ہی پی رہا ہوں، تیرے آسمان کے شامیانے کے نیچے سانس لے رہا ہوں، جو کچھ بھی دے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو نے دیا ہے، لیکن نسبتیں یہ تیری طرف نہیں ہوں گی، یہ نسبتیں غیروں کی طرف کروں گا۔ فلانے پیر نے دیا ہے، فلانے پیر نے دیا ہے، فلانے نے نظر کرم کیا ہے، رزق کی تنگی وہاں سے دور ہوئی، اولاد کا خزانہ وہاں پیر سے حاصل ہوا۔ یہ ساری جتنی بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں وہ کس کی طرف سے؟ دوسروں کی طرف نسبت کرے گا۔ اصل منعم حقیقی اور محسن کو بھول جائے گا، اصل جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس کو بھول جائے گا، اصل جو احسان کرنے والا ہے اس کی ناشکری کرے گا، اللہ اکبر، اس کو بھلا دے گا اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ شریک کرے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، غور کرو، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی ہے؟
شرکیہ کفریہ جملے جو ہیں یہ زبان سے بالکل نہیں نکالنے چاہیے. اللہ سے پناہ حاصل کیا کر. کسی نے یہ عقیدہ رکھ کے اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی کو غائبانہ پکار دی جو اس کی پکار سننے پر قادر نہیں ہے، غائبانہ پکار، وہ اس کی پکار سننے پر قادر نہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھا جس طرح اللہ میری بات سننے پر قادر ہے، اس طرح میرا پیر مرا ہوا جو ہے وہ بھی میری بات سننے پر قادر ہے. یہ کیا کر دیا اس نے؟ اس کی زندگی کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ پاک نے لوگوں کو سمجھایا ہے. لَيَحْبَطَنَّ تاکید کا صیغہ ہے. یہ کیا لکھا ہے آپ کے ترجمہ لفظی؟ ہو جائیں گے، پورا ترجمہ کرو. یہ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے نا، تاکید کا یہ صیغہ ہے. عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں البتہ ضرور بالضرور ضائع ہو جائیں گے. تاکید ہے، ضرور بضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل. ہاں بالکل بالکل، لیکن ضرور بضرور جو ترجمہ ہے یہ تاکید کا ترجمہ ہے. لا یحبطن تاکید کا صیغہ ہے. یہ بالکل معافی نہیں ہوگی. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک صادر ہو گیا، انسان کی 100 سال کی عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے. سورۃ النساء میں اللہ نے 2 بار آیت کا تکرار کیا ہے، 2 بار. ایسا زبردست فتویٰ لگا، ان اللہ لا یغفر، میں نے نہیں بخشنا. اللہ نے فرمایا نہیں بخشنا. لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے میرے ساتھ کسی کو کیا کیا؟ شریک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. ایمان ہو دل کے اندر، جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، سود خور ہو، رشوت خور ہو، جو مرضی، ماں باپ کا نافرمان ہو، زانی ہو، شرابی ہو، میری رحمت جوش میں آئے، آمنہ کالال شفاعت کے لیے لب کھولے، میں معاف کر دوں گا. یہ میری مرضی ہے. لیکن مشرک انسان کو میں نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اس نے مجھ سے غداری کی ہے. کیا کی ہے؟ غداری کی ہے. ایک خاوند صبح سے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر شام کو گھر میں جائے، اپنی بیوی کے قریب کسی غیر مرد کو بیٹھا دیکھے، بولو انسان برداشت کرے گا؟ ہاں، اگر بیوی کوئی اور غلطی کر دے، گھر کی صفائی نہیں کی، انسان معاف کر دیتا ہے. سالن میں نمک زیادہ ڈل گیا، انسان معاف کر دیتا ہے. سمجھے؟ چاول نیچے لگ گئے، خراب ہو گئی ہانڈی، جل گئی، سڑ گئی، انسان معاف کر دیتا ہے. لیکن بیوی کی اس غلطی کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کرے گا خاوند معاف؟ اللہ فرماتے ہیں میں تم سے بھی بڑا غیرتوں والا ہوں. اپنے بارے میں تم بڑے غیرت مند بنتے ہو کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ کے غیرت مند بن جاتے ہو، برداشت نہیں کرتے، فوراً بیوی کو طلاق دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. چاہ تو میری ہے ہی نہیں، میں تیرے قریب کسی غیر مرد کو تنہائی میں دیکھ بھی نہیں سکتا، تیرے ارد گرد ٹپکتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں نہیں بخشوں گا تجھے، اپنی زوجیت سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے بڑا غیرتوں والا ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جس نے یہ غداری کی میرے ساتھ، میری ذات صفات کے اندر میرے پیاروں کو، مخلوق کو شریک کیا، میں نے اس کو نہیں بخشنا. اللہ نے فرمانا یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ میری وحدانیت کا مسئلہ ہے، یہ میری توحید کا مسئلہ ہے. اور توحید کے معاملے کے اندر میں اپنے نبیوں کی بھی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتا تھا. میں نے نوح کو بھی حکم دیا کہ جتنی عمر تجھے دوں گا میری تبلیغ بیان کرتے رہنا. ہاں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، پتھر لگیں، خون بہے میرے رستے میں، لیکن میری توحید کا کلمہ تو نے یہ بالکل نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر کی صدا لگاتے رہنا ہے. 950 سال حضرت نوح نے اللہ کی تبلیغ بیان کی ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دکھ غم تکلیفیں برداشت کی ہیں توحید کے لیے؟ نہیں ہے.
اللہ نے اعلان کر دیا ٹھیک ہے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت پیار تم سے کرتا ہوں، سب سے اعلیٰ مخلوق میری تم ہو، لیکن جہاں میری توحید کا مسئلہ آ جائے، غم برداشت کر لینا، زخم برداشت کر لینا، تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر لینا، تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی اگر شہید کیا جائے برداشت کر لینا میری توحید کے لیے، چچا کے 12 ٹکڑے ہو جائیں برداشت کر لینا، تمہارے صحابیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے سزائیں دی جائیں برداشت کر لینا، بیٹے بیٹیوں کے جنازے اگر خود کندھوں پہ اٹھانے پڑے میری توحید کے لیے برداشت کر لینا، لیکن میری توحید کی تبلیغ میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں آنی چاہیے، اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اتنی غیرتوں والا اللہ ہے اپنی توحید کے بارے میں، اتنی غیرتوں والا اللہ ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرین۔ اور اگر کوئی انسان کہے کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بزرگ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ اللہ بھی کشتی پار لگاتا ہے، فلاں بھی کشتی پار لگاتا ہے، کیا ہے بولو؟ اللہ بھی کھوٹی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، فلاں بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ بھی روزیاں دیتا ہے، فلاں پیر ولی بھی روزیاں دیتا ہے، کیا ہے یہ بھی، یہ جنگ ہی ساری بھی اور ہی کی ہے، یہ شیطان نے اسی کو انہی 2 لفظوں کو لوگوں میں گھمایا ہوا ہے، یہ بھی کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، ہاں ہی کے اوپر نہیں آمادہ کرتا، ہی سے دور کرتا ہے۔ یہ خدا کے دربار میں کیا آیا تھا، میں ان کو ہی پہ نہیں رہنے دوں گا، میں بھی پہ چلاؤں گا، اور اللہ کے سامنے دعویٰ کر کے آیا تھا کہ ان میں سب سے زیادہ بھی پہ چلیں گے، ہی پہ کم ہی چلیں گے، اور جو ہی پہ چلیں گے ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ہی والے، ان کے اوپر میرا کوئی زور زبردستی جبر نہیں چلے گا، لیکن جو کمزور ہوں گے کچے عقیدے والے ان کو میں بھی والے رستے پہ چلا دوں گا۔ کوئی انسان اپنی بیوی سے سنے میں تیری بھی بیوی ہوں، فلاں کی بھی بیوی ہوں، تیری بھی بیوی ہوں، فلاں کی بھی بیوی ہوں، برداشت کر لے گا خامند؟ غیرت مند خامند جو ہے اپنی بیوی کی زبان سے کیا سنے گا؟ میں تیری ہی بیوی ہوں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کیا سننا چاہتا ہے اپنی بیوی کی زبان سے؟ میں تیری ہی بیوی ہوں، اور وہ خامند کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ کو کہو گے نا اللہ میں تجھ سے بھی مانگتا ہوں، اللہ ناراض ہو جائے گا، جب کہو گے نا اللہ تجھ سے ہی مانگتا ہوں، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ بھی غیرتوں والا ہے، اور سب سے زیادہ بڑا غیرتوں والا ہے، اس سے بڑا غیرت والا اور کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ وہ بھی اپنے بندے کی زبان سے یہی جملہ سننا چاہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے آگے ہی اپنا ماتھا ٹیکتا ہوں، تیرے آگے ہی جھولیاں پھیلاتا ہوں، تیرے نام کی ہی نظر نیاز دیتا ہوں۔ اللہ کشتیاں پار لگانے والا صرف تو ہی ہے، اللہ کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا صرف تو ہی ہے، اللہ بیٹوں کا خزانہ صرف تیرے ہی پاس ہے، اللہ بیٹیوں کا خزانہ بھی صرف تیرے ہی پاس ہے، اللہ میری ساری دعاؤں کو سننے والا صرف تو ہی ہے، اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف تو ہی ہے، اور یہ صرف صفت تیری ہے کہ ساری کائنات کا نظام چلانے کے باوجود تیری رحمت اعلان کر رہی ہوتی ہے، تیری طاقت یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے، یا اللہ تیری قوت یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ ان زمین و آسمان کا حفاظت کرنا یہ مجھے بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی تھکاوٹ نہیں محسوس کرنے دیتا۔ یہ نقص یہ عیب مخلوق کے اندر ہیں یا اللہ، لیکن تیری ذات ان نقص اور عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ دیکھیں جی آگے، اے پیغمبر تیرے تو بھی خسارہ پانوں والوں میں سے ہو جائے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی، ہاں اللہ ہی کی فَاعْبُدْ، پس تو عبادت کر۔ سمجھ آئی ہے؟ کس کی عبادت کر؟ اللہ ہی کی، میرے پیغمبر تو عبادت کر، اللہ ہی سے مانگ،
غیر سے نہیں مانگنا، اللہ ہی کو سجدہ کر۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ ہاں 3۔ کتنی؟ 3۔ اللہ ہی کی عبادت کر۔ عبادت کی 3 قسمیں، اور وہ 3 قسمیں ہر روز نماز کے اندر ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کیا مطلب؟ کولی، کیونکہ سب سے اعلیٰ عبادت جو ہوا کولی عبادت، زبان کی عبادت ہے۔ التحیات کولی عبادت تیرے لیے، والطیبات ہاں، والصلوات بدنی عبادت جس کا بدن سے تعلق، نماز، سجدہ، روزہ بدن سے تعلق ہے، حج بدن سے تعلق ہے، طواف، صفا مروہ کی سعی، حجر اسود کا بوسہ، یہ ساری کیا ہیں؟ بدنی باتیں ہیں۔ یا اللہ بدنی باتیں بھی صرف کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ دو زانوں بیٹھنا، سلام پھیرنا، یہ ساری باتیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ آگے والطیبات مالی باتیں، یہ بھی صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی، تیرے لیے، تیرے لیے۔ یہ وعدہ کرتا ہے انسان، وعدہ کرتا ہے، اور ان تینوں عبادتوں کے اندر انسان شرک کر رہا ہے۔ کولی میں بھی غیر کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، غیر کو پکارا جا رہا ہے، یا رسول مدد، یا علی مدد، اور ایسے کہتے اس گڑ گڑاہٹ سے، اس طاقت اور زور سے اللہ کا بھی نام نہیں لیتے جس طاقت اور زور سے، قوت سے غیر کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں ہے، ان کا تو عقیدہ ہے اللہ سنتا ہی نہیں ہے، ہمارا پیر سنتا ہے، اس لیے وہ پیر کو ایسے زور و شور سے پکار رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے درمیان شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ پیر۔ اللہ خود کہتا ہے میں شارک سے زیادہ، لیکن وہ کہتے ہیں پیر سنتا ہے، اللہ نہیں سنتا۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، یہ پیر اللہ سے ہماری کیا کروا دیتے ہیں؟ شفاعت کرواتے ہیں، وہ پوری کرواتے ہیں۔ کولی عبادت میں بھی شرک ہے۔ آگے بدنی عبادت، فعلی بدنی ایک ہی چیز ہے، جسمانی فعلی بدنی، ان میں بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا چاہیے؟ بولو سارے، آج سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ آج کس کو سجدہ کر رہے ہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر؟ مٹی کی ڈھیری کو سجدہ کر رہے ہیں، زندہ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں، مردہ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں، گدھے کو، کچھوے کو سجدہ ہو رہا ہے، سانپ کو سجدہ ہو رہا ہے، مورتیوں کو سجدہ ہو رہا ہے۔ بدنی عبادت، طواف صرف اور صرف کس کے گھر کا جائز ہے؟ ہاں، وہ سیاہ چادروں والا جو خانہ کعبہ ہے، صرف اسی کے گھر کا طواف کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طواف کرنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ طواف صرف اور صرف کس کا گھر کا کیا جائے گا؟ اگر یہ طواف کسی قبر کا کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ ہاں، ثواب کی نیت سے چومنا صرف کس کو جائز ہے؟ بولو بولو سارے، اب دو جواب۔ حجر اسود کو سنت سمجھتے ہوئے چومنا کس کو عادت ہے؟ اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ احرام باندھ کے آیا، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوا، عمرے کا طواف شروع کرنے لگا وہ صحابی، اور پتھر کو مخاطب کر کے کہا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، انک حجر لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن چوم تجھے صرف اس لیے رہا ہوں کہ تیرے اوپر میرے پیغمبر کے لب ہونٹ لگے ہیں۔ اگر میرے پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا تو فاروق اعظم بھی تجھے کبھی نہ چومتا، اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے کس نے چوما؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی کے اوپر جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہاں، ثواب کی نیت سے قبر کو چومو گے تو کیا ہوگا؟ یہ بولو سارے۔ ہاں، اگر کوئی 11ویں والا بھی بیٹھا ہے نا اس مجلس میں،
ترجمے کے بعد میرے پاس ہے، میں اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب دکھاؤں گا غنیۃ الطالبین. شیخ صاحب نے وہاں پہ لکھا ہے کہ کسی قبر کا بوسہ دینا یہ یہودیوں کا کام ہے. یہ 11ویں والا پیر کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، کہ قبر کو بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور قبر کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. یہ بزرگوں کی تعلیم ہے، نبی پاک کی تعلیم ہے. قبروں پہ جایا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی یاد دلاتا ہے اور انسان کے اندر زہد اور تقوی کو پیدا کرتا ہے. آخرت کی یاد آتی ہے. اللہ اتنے نیک بزرگ تیرے دنیا سے چلے گئے، نبی نہیں رہے، ولی نہیں رہے، کہ اللہ موت کا جام ہم نے بھی پینا ہے. اللہ تو ہماری آخرت بھی سنوار دے، ان نیکوکاروں کے رستے پہ چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. عبرت حاصل کیا کرو قبرستان میں جا کے. اور لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ سجدے شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا قبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر صحابہ کو منع کیا ہوا تھا، تم نے قبرستان میں نہیں جانا، منع کیا. صحیح حدیث ہے. مدنی زندگی میں آ کے اجازت دے دی، جایا کرو قبرستان. اور وجہ بھی بتائی. شروع میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبرستان نہیں جانا. کیوں؟ اس وقت شرک عام تھا، اور چونکہ اب شرک ختم ہو چکا ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں میں جایا کرو، زیارتیں کیا کرو وہاں جا کے، اور اللہ سے مانگا کرو. اس سے فکر آخرت دل میں آئے گی. تو معلوم ہوتا ہے شرک جو شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قبر سے ہی شروع ہوتا ہے. قبر سے ہی شروع ہوتا ہے. پوجا پاٹ کس کی جاتی ہے؟ شخصیت کی جاتی ہے. شخصیت کی ایک سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک مٹی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے. جو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے وہ بھی شخصیت کے نام پہ منسوب ہوتا ہے، اور جو بٹی کی ڈھیری کے نیچے ہوتا ہے وہ بھی شخصیت ہی ہوتی ہے. دونوں طرف عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ شخصیت کی ہو رہی ہے. صرف طریقہ کار الگ ہے. وہ کھڑے کو پوجتا ہے اور یہ لیٹے ہوئے کو پوجتا ہے، بس. اور دونوں مردار کو پوج رہے ہیں، میت کو پوج رہے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے ہم حی قیوم ذات کو پوج رہے ہیں. اس ذات کو پوج رہے ہیں جس کے اوپر موت کبھی نہیں آئے گی. اس ذات کو پوج رہے ہیں جو سارے جہان کو تھام کے رکھے ہوئے ہے. اس ذات کو پوج رہے ہیں کہ جس کی صفت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس ذات کو ہم پوجتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ. ذالک فضل اللہ علینا، یہ ہم پر صرف کس کا فضل ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے. سمجھ آئی؟ دیکھیں جی آگے. بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا میرے پیغام. وکم من الشاکرین، ہو جا تو شکر گزاروں میں سے. شکر گزاروں میں سے مطلب توحید پرستوں میں سے. وما قدر اللہ حق قدرہ، زجر بڑا زبردست شکوہ بھی ہے. اور نہیں قدر کیا انہوں نے اللہ پاک کا حق قدر کرنا اس کا. اللہ نے فرمایا لوگوں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی. کیوں؟ اللہ کو ان ہستیوں کے ساتھ ملا دیا جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کو ان ہستیوں کے ساتھ ملا دیا جو مکھی سے کھانا چھینا ہوا واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے، مانگا جا رہا ہے جس سے وہ بھی کمزور ہے اور مانگنے والا بھی کمزور ہے. اور ان اللہ لقوی، اللہ کیا ہے؟ طاقتور ہے. طاقتور کو چھوڑ کے اللہ اکبر فقیروں سے مانگ رہے ہو، منگتوں سے مانگ رہے ہو، میرے بندوں سے مانگ رہے ہو. مجھے ان ہستیوں کے ساتھ ملا دیا، ان ہستیوں کے ساتھ ملا دیا جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، اپنے بچوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کفن بھی نہیں پہن سکتے، نہلا بھی نہیں سکتے خود بخود اپنے آپ کو، قبر میں بھی نہیں اتر سکتے، اپنے اوپر مٹی کی ڈھیری بھی نہیں ڈال سکتے. ان ہستیوں کے ساتھ ملاتے ہو. وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا تم نے میری اس طرح قدر بالکل نہیں کی. اللہ اکبر. اور اللہ کے اپنی شان بیان کی. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. اللہ اکبر. اور زمینیں ساری کی ساری مٹھی میں ہوں گی اس کے. قبضتہ کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن.
اللہ فرما رہے ہیں جس طرح دنیا کے اندر میری عظمت، میرا جلال، میری طاقت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے، حکم میرا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، ہر چیز اس وقت میرا حکم مان رہی ہے، میرے حکم کے تابع ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، دریا، ندی، نالے، سمندر، چشمے، آبشاریں، ہر چیز میرے حکم کے تحت چل رہی ہے، میرے حکم کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر میرا حکم ہر چیز پر حاوی ہے، میری عظمت، میرا جلال ہر چیز پر حاوی ہے، میری طاقت ہر چیز پر غالب ہے، قیامت والے دن بھی ہر چیز کے اوپر حکم صرف کس کا چلے گا؟ اور یہ ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ سارے آسمان، زمین اس کی مٹھی میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ حکم اس وقت اللہ کا چلے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، کیا مطلب ہے اللہ پاک کی زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوگی؟ یہ اہل سنت والجماعت مفسرین کی سب سے زیادہ تعداد اسی طرف ہے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اللہ پاک صرف اپنی طاقت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں کائنات کے اوپر میرا حکم چل رہا ہے، کل قیامت والے دن بھی سب کے اوپر میرا ہی حکم چلے، میری طاقتیں، میری قوتیں ہوں گی، کسی کی کوئی طاقت عارضی بھی نہیں ہوگی۔ حقیقی طاقت، قوت، بادشاہت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ بقیہ ترجمہ معلوم ہے، لیکن اس کی تفصیل اور مفہوم کے اندر جانا کہ کس طرح کیسی مٹھی ہوگی اللہ پاک کی، جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اللہ کے بھی اسی طرح ہاتھ ہے، اسی طرح مٹھی ہوگی، آسمان اور زمین اللہ کی اس طرح، یہ اس گہرائی کے اندر نہیں جانا، کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات آیت وہ ہوتی ہے کہ جو معنی تو ہمیں معلوم ہے، ترجمہ معلوم ہے، لیکن تفصیل، تشریح، مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی تفصیل، تشریح، مفہوم کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مٹھی ہے، اور وہ اس کی شان کے مطابق ہے جس طرح ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمارے ہاتھوں جیسے ہمارے مٹھی جیسے، یہ ہے آیت متشابہات میں سے۔ اور سورۃ آل عمران کے شروع میں کیا اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ داخل کرنا کہ ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں، اے اللہ ہمیں ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمانا۔ بے شک ہر چیز کا عطا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ یہ راسخین فی العلم کی اللہ پاک نے صفت بیان فرمائی ہے کہ راسخین فی العلم کون ہوتے ہیں؟ علم کے اندر جو مضبوط ہوتے ہیں، یعنی ان کو اتنا اللہ نے علم دیا، اتنا اللہ نے علم دیا، لیکن ایک آیت کا اللہ پاک نے ان کو علم نہیں دیا، اور وہ اس ایک آیت کو کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ قرآن تیرا ہی ہے، الفاظ تیرے ہیں، آیت تیری ہے، تیرے قرآن کے لفظ ہیں۔ اللہ ایمان ہے، یہ بعینہ کلام تیرا ہے، تیرے قرآن کے الفاظ ہیں، تیرے کلام کے الفاظ ہیں، اگرچہ ہمیں معنی معلوم نہیں ہے لیکن ہم دل سے مانتے ہیں یہ تیرا ہی کلام ہے۔ یہ بس امتحان لینا مقصود ہے نا اللہ پاک کا، دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ بہو علی کل شیء قدیر کا تو ہر کسی کو مطلب پتہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر انہ علیم بذات الصدور کا تو سب کو مطلب پتہ ہے، لیکن اللہ ایسی آیتیں بیان کر کے بندے کا کیا لیتے ہیں؟ امتحان لیتے ہیں۔ الف لام میم کس کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب؟ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ امتحان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معنی کی آیات کا معلوم ہے، مطلب بھی معلوم ہے، اب دیکھتا ہوں ایسا لفظ قرآن میں بیان کرتا ہوں جس کا نہ معنی مفہوم پتہ ہی نہیں ہوگا، دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ بندہ کہتا ہے اللہ الف لام میم یہ 3 قرآن کے حرف ہیں، یا اللہ ایمان ہے، یقین ہے، یا اللہ پاک تیرا ہی کلام ہے، اگرچہ معنی معلوم نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے یہ 3 لفظ پڑھنے کے اوپر تو ہمیں 10 نیکیاں ضرور دے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ اکبر۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون،
7 دلائل عقلی آئے، 6 دلیل وحی آئے، ان 7 دلائل اور 6 دلیل وحی کا اب یہ خلاصہ ثمرہ اللہ نے فرمایا دلائل سابقہ سے اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں بیاں ہو چکی ہے، سارے دلائل کا خلاصہ اور ثمرہ نکل چکا ہے کہ سبحانہ پاک ذات صرف کس کی ہے؟ شریکوں سے پاک صرف کون ہے؟ بیٹوں سے پاک صرف کون ہے؟ اولاد سے پاک صرف کون ہے؟ ہاں، بیٹیوں سے پاک صرف کون ہے؟ نائب سے پاک صرف کون ہے؟ قائم مقام بنانے سے پاک صرف کون ہے؟ ہاں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ برادریوں سے کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے کیا ہے؟ بیوی سے کیا ہے؟ رشتہ داریوں سے کیا ہے؟ ہر کسی قسم کے رشتے ناطے سے اللہ پاک کیا ہے؟ پاک ہے، کوئی شریک نہیں۔ ہاں، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بلند و بالا ہے ان ہستیوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں، اللہ ان سے کیا ہے؟ بلند و بالا۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ جی کل سورت کا اختتام ہوگا۔